السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ سیکھنے کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم تختی نمبر 6 تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ بھی تجوید کے ساتھ نورانی قاعدہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑ جائیے۔ ہم انشاءاللہ نورانی قاعدہ اور اس کے بعد قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ آج ہم سیکھنے والے ہیں تختی نمبر 6 حرکات و تنوین۔ ہم نے مفردات، مرکبات، مقطعات سیکھنے کے بعد الفاظ، حروف کو زبر زیر دینا سیکھا تھا کہ اگر کسی لفظ پر زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس کو کس طرح ادا کریں گے۔ آج ہم وہی سیکھیں گے کہ اگر کسی پر زبر آ جائے اور زیر آ جائے اور مختلف الفاظ ہوں، پھر اس کو ہجا کرنے کے بعد رواں کس طرح پڑھیں گے۔ جس طرح قرآن رواں پڑھا جاتا ہے اس طرح ہم رواں کس طرح پڑھیں گے اور اس کے رواں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آج ہم اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں۔ آپ غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ لفظ دیکھیں، اس کو میں ہجا کروں گا اور پھر رواں پڑھنے کا کیا طریقہ ہے وہ بتاؤں گا۔ حمزہ زبر آ، ہم سیکھ چکے ہیں الف پر جب بھی زبر یا زیر یا پیش آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جائے گا، اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا۔ دال دو زبر دن، دال پر دو زبر ہے، تنوین ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے دال دو زبر دن، ابدن۔ یہاں تک ہم نے ہجا کر لیا۔ اب رواں میں وقفن کی صورت میں کس طرح پڑھیں گے۔ وقفن یعنی اگر یہاں پر ہم وقف کرنا چاہیں، سانس لینا چاہیں، ٹھہرنا چاہیں تو کس طرح، وقفن ابدا۔ یاد رکھیں جب بھی ہم دو زبر والی تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش تینوں ہوتے ہیں، لیکن دو زبر والی تنوین پر جب بھی ہم وقف کریں گے، وقف کی صورت میں الف پڑھنا ہے۔ کس طرح، ابدا ابدا۔ ٹھیک ہے، اب اگلا لفظ سیکھتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، ہا زبر ہا، آہا۔ یہاں تک ہوا آہا۔ پھر اگلا لفظ جوڑیں گے اس میں، دال دو پیش دن، احدن۔ تینوں کو ہم ابھی رواں پڑھ رہے ہیں، احدن، وقفن احد، احد۔ آخری لفظ پر تنوین ہے اور وقف بھی کر رہے ہیں لیکن تنوین دو زبر والی نہیں، اس لیے ہم الف نہیں پڑھیں گے۔ صرف اور صرف جہاں پر تنوین دو زبر والی ہوگی وہاں وقفن کی صورت میں الف پڑھیں گے، یہاں پر نہیں ہے تو ہم صرف پڑھیں گے وقفن احد، احد۔ اور یاد رکھیں دال پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو تھوڑی سی حرکت دیتے ہیں، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ یہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے قلقلہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دال ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب بھی کسی حروف قلقلہ والے لفظ پر ہم وقف کرتے ہیں تو تھوڑی سی حرکت کرتے ہیں۔ قلقلہ کہتے ہیں حرکت کرنے کو، ہلا کر پڑھنے کو، یعنی کسی لفظ کو ہلا کر پڑھنا۔ احد، احد، آخر میں اس طرح پڑھنا ہے احد۔ اگلا لفظ دیکھیں، حمزہ زبر ا، خو زبر خو، اخو۔ ذال زبر ذا، اخذ، وقفن اخذ۔ ذال حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے اس لیے ہم اس کو حرکت دے کر نہیں پڑھیں گے، صرف پڑھیں گے اخذ۔ حمزہ زبر ا، ذال زیر ذی، اذی۔ نون زبر نا، اذینا، وقفن اذن، وقفن اذن۔ حمزہ زبر ا، میم زبر ما، اما۔ رو زبر رو، را پر جب زبر آئے تو موٹا پڑھیں گے رو زبر رو، امر، وقفن امر، وقفن امر۔ اگلا لفظ دیکھیں، حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا، وقفن انا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ نون الف زبر نا، یہ صرف الف جو ہے یہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ عربوں میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے، اس کو انا کہتے ہیں، انا نہیں کہتے۔ اگرچہ وہ الف کے ساتھ لکھتے ہیں لیکن اس کو پڑھتے نہیں الف کے ساتھ، تو ہم بھی اسی طرح پڑھیں گے نون زبر نا، انا، وقفن انا۔ با زبر با، خو زیر خی، باخی۔
لام زبر لا باخیلا وقفاً باخیل وقفاً باخیل. اگلا لفظ دیکھیں با زبر با را زبر را برا را زبر را برارا تا دو زیر تین براراتن وقفاً برارہ. اب یہاں بھی ایک بات سمجھیے، گول تا پر جب ہم وقف کریں گے تو ہا پڑھیں گے، گول تا وقفاً کی صورت میں ہا پڑھا جائے گا. برارہ بررت نہیں پڑھیں گے، وقفاً برارہ. جیم زبر جا عین زبر ع جع لام زبر لا جعل وقفاً جعل وقفاً جعل. جیم زبر جا میم زبر ما جمع عین زبر ع جمع وقفاً جمع وقفاً جمع. آخر میں عین کا آواز نکالیں جمع. ح زبر ح سین زبر سا حسا دال زبر دا حسد وقفاً حسد. اب یہاں پر بھی دال ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، وقفاً کی صورت میں تھوڑی سی حرکت دے کر پڑھیں وقفاً حسد حسد. ح زبر ح شین زبر شا حشا را زبر را حشر را کو موٹا کریں حشر وقفاً حشر وقفاً حشر. خا زبر خا شین زیر شی خوشی یا زبر یا خوشیہ وقفاً خوشی. اگر آپ ان الفاظ کو غور کے ساتھ سن کر یاد کر لیں اور سیکھ لیں کہ کس لفظ کو کس طرح ہجا کیا جاتا ہے، تو پھر جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے کوئی لفظ آپ کو نہ آئے تو آپ اس کو ہجا کر کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو ہجا آتا ہے. قرآن پاک کے کسی بھی لفظ کو اگر آپ ہجا کریں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ آ جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ہجا کرنا آنا چاہیے. تو یہی تمرین ہے جہاں پر ہم ہجا کرنا سیکھ رہے ہیں. خوشیہ وقفاً خوشی، اس کو وقفاً کی صورت میں پڑھیں گے خوشی. خا زبر خا لام زبر لا خالا قاف زبر قا خالق وقفاً خالق. قاف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، آخر میں حرکت دیں تھوڑی سی وقفاً خالق خالق. خا پیش خو لام زیر لی خولی قاف زبر قا خلق وقفاً خلق وقفاً خلق. ذال زبر ذا کاف زبر کا ذکا را زبر را ذکر. ذال کو اس کے مخرج سے نکالیں، زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکالیں، اور را پر زبر ہے تو موٹا پڑھا جائے گا. را پر جب بھی زبر آئے موٹا پڑھنا ہے. ذکر وقفاً ذکر وقفاً ذکر. را زبر را فا زبر فا رفع عین زبر ع رفع وقفاً رفع وقفاً رفع. را زبر را قاف زبر قا رقا با زبر با رقب تا دو زیر تن رقبۃ وقفاً رقبہ. یہاں پھر گولتا ہے، گولتا میں وقفاً کی صورت میں ہا پڑھیں گے وقفاً رقبہ. سین پیش سو را پیش رو سورو را دو پیش رن سرور وقفاً سرور وقفاً سرور. دونوں را کو موٹا کریں، جب را پر زبر یا پیش کی صورت میں بھی را موٹا ہوگا تو پڑھیں سرور، موٹا کر کے پڑھیں سرور. سین زبر سا فا زبر فا صفا را زبر را سفر
تا دو زیر تین سفرۃ وقفا سفرہ، پھر گولتا ہے وقفاً کی صورت میں پڑھیں سفرہ وقفا سفرہ، صاد پیش سو، صاد کو موٹا کریں صاد پیش سو، ہا پیش حو صحو، فا دو زبر فن صحفا وقفا صحفا، صاد کو موٹا کرنا ہے، ہا کو مخرج سے یعنی گلے سے نکالنا ہے، اور فا میں تنوین دو زبر والی ہے تو اس لیے وقفاً کی صورت میں الف پڑھیں گے وقفا صحفا، واو زبر و سین زبر سا وسا، واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں، وسا پڑھنا غلط ہے، وسا طا دو زبر طن وسطن وقفا وسطا وقفا وسطا، طا زبر طا با زبر با طابا، قاف دو زیر قن طابق وقفا طابق، طا کو موٹا کرنا ہے اور قاف پر قلقلہ کرنا ہے کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ دو لفظ آپ کو معلوم ہو گئے، ایک دال اور ایک قاف۔ اب آگے جو بھی لفظ حروف قلقلہ میں سے آئے گا وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ یاد رکھیے گا کیونکہ قلقلہ کی مشق ہم آگے بھی کریں گے، اس لیے یہاں پر صرف میں آپ کو جو لفظ آ رہا ہے اسی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ طابق وقفا طابق، اگلا لفظ دیکھیں طا زبر طا با زبر با طابا، قاف دو زبر قن طابقا وقفا طابقا وقفا طابقا، آخر میں تنوین دو لفظ والی ہے، دو زبر والی ہے، اس لیے یہاں پر وقفاً کی صورت میں الف پڑھا وقفا طابقا۔ اب اگر لفظ دیکھیں یہ لفظ ہے طا پیش تو واو دو زبر ون طون وقفا طوا وقفا طوا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ آخر میں واو پر تنوین ہے اور تنوین دو زبر والی ہے تو وقفاً کی صورت میں ہم طوا پڑھیں گے۔ رہی بات یہ کہ یہاں پر یا کیوں لکھا ہوا ہے، یہ یا خالی ہے، تنوین جو دو زبر والی ہوگی اس کے بعد کبھی تو الف لکھا ہوتا ہے اور کبھی یا لکھا ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں ہم الف ہی پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی طرح پڑھیں گے طون وقفا طوا، الف ہی پڑھیں گے اگرچہ وہاں پر یا لکھا ہوا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں عین زبر ع با زبر با عبا سین زبر سا عبس وقفا عبس وقفا عبس، عین زبر ع دال زبر دا عدا لام زبر لا عدل وقفا عدل وقفا عدل، عین زبر ع لام زبر لا علا قاف دو زیر قن علق وقفا علق، پھر یہاں پر حروف قلقلہ والا لفظ یعنی قاف ہے، حرکت دے کر پڑھیں گے وقفا علق، عین زبر ع میم زبر ما عام دال دو زیر دن عمد وقفا عمد وقفا عمد، یہاں پر بھی حرکت دینی ہے، دال ہے حروف قلقلہ میں سے، وقفا عمد، عین زیر عی نون زبر نا عینا با دو زبر بن عنبا وقفا عنبا وقفا عنبا، تنوین دو زبر والی ہے وقفا عنبا، غین زبر غو با زبر با غابا را زبر را غابرا تا دو پیش تن غابرات وقفا غابرہ، کیونکہ تا ہے گول تا وقفاً کی صورت میں ہا بنے گی وقفا غابرہ، فا زبر فا عین زبر ع فع
لام زبر لا فعل وقفا فعل وقفا فعل قاف زبر قو تا زبر تا قوت را زبر را قاتر تا دو پیشتن قاترة وقفا قاتره وقفا قاتره قاف پیش قو تا زیر تی قوتی لام زبر لا قوتیل وقفا قوتل وقفا قوتل قاف زبر قا دال زبر دا قاد را زبر را قادر وقفا قادر وقفا قادر قاف پیش قو را زیر ری قوری. اچھا را پر جب پیش یا زبر ہو تو موٹا پڑھیں گے، لیکن جب زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. قاف پیش قو را زیر ری قوری. حمزہ زبر آ، یہ حمزہ ہے، اگرچہ اس کے ساتھ یا بھی لکھا جاتا ہے لیکن اس کو صرف حمزہ ہی پڑھا جائے گا. حمزہ زبر آ قوری آ وقفا قوری وقفا قوری. قاف زبر قا سین زبر سا قاسا میم دو پیش من قاسم وقفا قاسم. کاف زبر کا با زبر با کعبہ دال دو زیر دن کعبہ دن وقفا کبد وقفا کبد، کیونکہ دال ہے حروف قلقلہ میں سے. وقفا کبد. کاف پیش کو تا پیش تو کتو با دو پیش بن کتبن وقفا کتب. اب یہ تیسرا حرف آ گیا حروف قلقلہ میں سے. پہلا آپ نے دال سیکھ لیا تھا، دوسرا قاف سیکھ لیا تھا، اب یہ تیسرا بھی یاد کر لیں جو کہ با ہے. زیادہ نہیں ہے، حروف قلقلہ صرف 5 ہیں. 3 ہم نے سیکھ لیے، دال، قاف اور یہ اب تیسرا با. تو اس پر حروف قلقلہ میں سے ہیں، اس لیے یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے. کتب وقفا کتب، یعنی قلقلہ یعنی تھوڑی سی حرکت دے کر پڑھنا ہے. وقفا کتب. کاف زبر کا سین زبر سا کسا با زبر با کسب وقفا کسب. یہاں پر بھی با ہے. وقفا کسب. کاف زبر کا فا زبر فا کفا را زبر را کفر وقفا کفر وقفا کفر. کاف پیش کو فا پیش فو کوفو واو دو زبر ون کوفو ون وقفا کوفو وا وقفا کوفو وا. لام پیش لو با زبر با لوبا دال دو زبر دن لوبدن وقفا لوبدا وقفا لوبدا. لام پیش لو میم زبر ما لوما زا زبر زا لومزا تا دو زیر تن لومزتن وقفا لومزہ. بولتا ہے وقفا لومزہ. لام زبر لا ہا زبر ہا لہا با دو زیر بن لہبن وقفا لہب. یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، دال، قاف اور تیسرا ہم نے سیکھا تھا با. تو وقفاً میں کس طرح پڑھیں گے؟ وقفاً لہب. میم زبر ما سین زبر سا مسا دال دو زیر دن مسدن وقفاً مسد. دال ہے حروف قلقلہ میں سے. وقفاً مسد. نون زبر نا خا زیر قی، یہ خا ہے، پہلے نون ہے پھر خا ہے. نون زبر نا خا زیر قی ناقی را زبر را ناقیرا تا دو زبر تن ناقیرتن وقفا ناقیرہ وقفا ناقیرہ. واو زبر و
جیم زبر جا وج دال زبر دا وجد وقفا وجد وقفا وجد واو زبر و سین زبر سا وسا قاف زبر قا وسق وقفا وسق وسق وقفا وسق واو زبر و قاف زبر قا وق با زبر با وقب وقفا وقب با ہے حروف قلقلہ میں سے وقفا وقب واو زبر و لام زبر لا ولا دال زبر دا ولد وقفا ولد وقفا ولد واو زبر و ہا زبر ہا وہ با زبر با وہب وقفا وہب وقفا وہب ہا پیش ہو میم زبر ما ہما زا زبر زا ہمزہ تا دو زیر تین ہمزۃ وقفا ہمزہ وقفا ہمزہ ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہدن وقفا ہدا یہاں پر بھی وقفاً کی صورت میں تنوین دو زبر والی ہے تو ہم وقفاً کی صورت میں الف پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر اگرچہ یا لکھا ہوا ہے لیکن اس کو ہم الف پڑھیں گے کیونکہ یہاں وقفاً میں دو زبر والی تنوین ہے وقفاً ہدا یہاں تک ہماری یہ مشق اور تمرین مکمل ہوئی میری ویڈیو اور سمجھانے کا طریقہ کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ